اب روح سخن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آ رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے ظاہر ہے مخالفین تک بات پہنچائی جا رہی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو کیا آپ چھوڑ دیں گے وحی میں سے کچھ حصہ جو آپ کی طرف نازل ہوا. اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایسا تو نہیں کرنا تھا. یہ کافروں کو بات سنائی جا رہی ہے کہ جو تم ہمارے نبی کو تکلیفیں دے رہے ہو تو کیا یہ گمان کر رہے ہو کہ وہ ان تکلیفوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ کمپرومائز کر دیں گے اور اللہ کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچائیں گے. اور نبی علیہ السلام کو بھی ڈھارس بتائی جا رہی ہے کہ ان تکلیفوں کے آنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے دل میں بھی کبھی خیال آئے اس حوالے سے کہ کوئی کمپرومائز کی کیفیت ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ قریب ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کی طرف جھک جاتے جو یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں اگر ہم آپ کو ڈھارس نہ بتاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سمجھانے کے لیے، اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے، اس لیے خدا اورینٹڈ رہنا ہے. اگر نبی کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. خدا سے اپنے آپ کو بے نیاز کوئی نہیں کر سکتا، بڑے سے بڑا انسان ہو. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے یا آپ ایسا کریں گے کہ آپ وحی کا کوئی حصہ چھوڑ دیں اس وجہ سے وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ کہ آپ کا سینہ اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتا ہے جو آپ کو ان کی تیکھی باتیں سننی پڑتی ہیں. کون سی باتیں؟ اَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر آسمان سے کوئی خزانہ نازل کیوں نہ ہوا. او جاء معه ملک یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا. اس کے علاوہ بھی اور ڈیمانڈز تھیں. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اس کا کوئی باغ ہو جس میں یہ نہریں روا کر کے بتا دے، ہمیں آسمان پہ چڑھ کے بتائیے. اور اس کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے. ہمارے سامنے ایک کتاب لے کے اترے، اس کے ساتھ فرشتے اترے، 9 معجزات تھے وہ مانگتے تھے. اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم فرما دو میں بشر ہوں، رسول ہوں، معجزات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اپنی مرضی سے تو میں معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں. یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ نے اس حوالے سے کوئی اپنے دل میں تنگی محسوس نہیں کرنی کہ جو یہ آپ کو باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ اس پہ آسمان سے خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، کوئی فرشتہ اس کے ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا. انما انت نذیر، تم تو نہیں ہو مگر صرف ڈر سنانے والے آخرت کا. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے. دیکھیں ابھی میرے دماغ میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے جو اس سے پہلے میری کبھی اس طرف توجہ نہیں گئی ان آیات کو پڑھتے ہوئے، کہ رسول اللہ کو یہ کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کافر جو آپ سے معجزات ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے، اگر آپ یہ پورے نہیں کر سک رہے تو آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا. یہ معجزات تو اللہ کے قبضے اختیار میں ہے، اس کی وجہ سے آپ نے دین کا کام نہیں چھوڑنا، اور نہ اپنے سینے کو اس کی وجہ سے تنگ کرنا ہے کہ میں کافروں کی ڈیمانڈ نہیں پوری کر سک رہا. حیران کن بات ہے کہ مسلمان یہی ڈیمانڈیں کرتے ہیں آپ لوگوں سے. اے جی تہاڈے کوئی ولی کیوں نہیں ہویا جی، کچھ کر کے دسے. ہویا تو تہاڈے بھی کوئی نہیں، جڑے ہوئے سن وہ مارتے نے. جھوٹی گلاں، کوئی کرتب کر کے دکھاؤ، کوئی کرامت کر کے دکھاؤ. یہاں نبی کا یہ سٹیٹس ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے آپ نے تنگی کا شکار نہیں ہونا کہ یہ جو کافر آپ سے کہتے ہیں کچھ کر کے دکھاؤ، اور تسی کر کے کچھ دکھا ہی نہیں سکتے پہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا. تو یہ کچھ تو نہیں ہوا، آسمان سے کوئی خزانہ نازل تو نہیں ہوا حضور کے لیے، نہ کوئی ایسا فرشتہ نازل ہوا جو کافر دیکھ کے تو کلمہ پڑھ لیتے. تو کافروں کے ڈیمانڈ کیے ہوئے ان کی نظر میں جو کرتب ہے، جن کرتبوں کے بغیر وہ کسی کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ معجزات اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، کسی کے ڈیمانڈ کے اوپر کوئی نبی نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا. تو یہاں یہ کہنا کہ جی ہم کسی بزرگ کی بزرگی کو، کسی دین کے دائی کی کریڈیبلٹی کو چیک ہم اس طرح کریں گے کہ کچھ کر کے دکھائے ہو،
تو کتنی غلط ڈیمانڈ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے بس. سرکار اگر پیغمبر کا یہ اسٹیٹس ہے تو باب شاہی کوئی نہیں. لہذا یہ بابوں کو منوانے کی خاطر جھوٹے قصہ کہانیاں بیان کرنا اور اس کو یہ اس حوالے سے پریزنٹ کرنا کہ یہ ان کے بزرگی کی دلیل ہے, تو نبی الاسلام کی بزرگی کی دلیل پھر کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے. تو لوگ ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں. اچھا پرانے بابے تو پھر بھی اپنی 2 نمبری قائم رکھ لیتے تھے, واقعات سنا سنا کر ان کے مریدین. اب ہے میڈیا کا دور. اب جتنے اس وقت بڑے بڑے بابے ہیں, میں کہتا ہوں جی اس وقت جو پلانٹ ارتھ پہ بابے ہیں نا, پرانے بابے تو ان کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. مثلا الیاس قادری صاحب, باپا جانی, جتنے بڑے لیول پہ لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اتنے لوگ تو کبھی کسی بزرگ کے ساتھ اٹیچ نہیں رہے. وہ پرانے بزرگوں کے ساتھ کوئی 2000 3000 5 10 15 20,000 بندہ ہی اٹیچ ہوتا تھا. ان کے تو مریدین ہی 40-50 لاکھ ہیں. کروڑوں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں دنیا میں. اس زمانے میں تو کروڑوں کر بھی نہیں سکتے تھے, مسلمانوں کی آبادی بھی اتنی نہیں تھی. تو اس وقت تو وہ بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں کہ جو پلانٹ ارتھ نے پہلے کبھی اتنا بڑا بزرگ نہیں دیکھا. تو انہیں کہنا کچھ کر کے بتائیں. ان کا حال یہ ہے کہ اگلے دن میں باپا جانی کو دیکھ رہا تھا, وہ اپنے ٹیب سے کوئی حدیث بیان کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی اینک لگائی ہے, پھر انہیں وہ نظر آئی ہے. اندازہ کریں یہ لوگ اینک کے بغیر پڑھ نہیں سکتے اور آپ کو کہتے ہیں ہم مریدوں کے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. پرانے بھی یہی کچھ تھے, جھوٹ بولتے تھے آپ سے. ان کی ایک سمجھ لیں بزرگی کا پردہ فاش اس لیے نہیں ہوا کہ اس وقت میڈیا نہیں تھا. اب یہی بزرگ باپا جانی آپ کو سنا رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے جو ایک مفتی تھے, ان کی قبر پہ کچھ اسلامی بھائی حاضری کے لیے گئے تو اندر سے نماز کی آواز آ رہی تھی, اور ساتھ غلطی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ زور کا وقت تھا اور قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی. زور کے وقت تو قرات اونچی آواز میں ہوتی ہی نہیں ہے. زہر کے وقت تو اگر باہر بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی آواز بھی نہیں آتی ہے, تو قبر کے اندر سے کہاں سے آواز آنی ہے؟ مطلب مغرب کر لیتے تو شاید کوئی جھوٹی کرامت کو کسی درجے میں چلی جاتی. ویسے تو اس کی بھی کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں ہے, لیکن کتنا بڑا جھوٹ پکڑا گیا ہے کہ یعنی یہ ٹیکنیکل پرابلم آ گیا نا وہ بیان کرنے کے اندر, کہ زور کا وقت تھا اور قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی. وہ کیڑی قرات اونچی آواز ہی چوری تھی. اور یہ بات یاد رکھیے گا, یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ظہر اور عصر کی نماز اونچی آواز میں پڑھے گا نا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اگر بھول کے پڑھی ہے, اور اگر اس نے جان بوجھ کے پڑھی تو نماز ہوگی نہیں. مکروہ تحریمی واجب الادا ہے. یہ فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی نے مغرب اور عشاء جو ہے وہ سرن پڑھی ہے, اگر وہ جماعت کے ساتھ, اور وہ تو کہتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے, تو اس پہ بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا. اندازہ کریں آپ کہ یہ کیسے کیسے جھوٹ پھیلاتے ہیں. تو مجھے ابھی یہ بات کلک کی اس میں سے کہ اے نبی آپ نے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی ہے کہ اگر آپ کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھا سک رہے تو آپ کا کام تو صرف دعوت دینا ہے. یہ معجزہ دکھانا سے کیا کوئی پیغمبر اسٹیبلش ہوتا ہے؟ اگر یہ پیغمبروں کا یہ اسٹیٹس ہے کہ انہوں نے صرف بات کرنی ہے, بات پہنچانی ہے, تو باب شاہی کوئی نہیں. تو اگلے زمانوں میں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر بھی صحابہ کرام نے جو آپ کو ماننا ہے, آپ کے کریکٹر کی وجہ سے مانا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے کوئی منہ مانگے معجزات انہیں کر کے دکھائے. معجزات جو ہوئے وہ اپنی جگہ ہے, ان کا انکار ممکن نہیں ہے, لیکن ان کے بغیر بھی نبی علیہ السلام کے کریکٹر کی وجہ سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. 3 سال تک تو آپ خفیہ دعوت دیتے رہے. جب دعوت ہی خفیہ تھی تو اس میں تو معجزات ہے ہی کوئی نہیں تھے. اس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اور پھر جب اعلانیہ دعوت ہوئی ہے تو سامنے سے چیلنج کیا گیا, ہاں جی کر کے بخا, کر کے بخا. جب وہ یہ کہتے تھے قرآن نازل ہوا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, قرآن نبی کا معجزہ ہے. تو لہٰذا اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے جو یہ کرتے ہیں اور اس کو بزرگی کی دلیل پیش کرتے ہیں. اور جب میں نے یہ بات کی نا تو مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو میرے خلاف مضمون لکھے نا دنیا اخبار میں, جس سے میں نے ریبٹل کیا تھا, ریپلائی ٹو مفتی منیب الرحمان آن کرامات, تو انہوں نے میرے اوپر یہ فٹ کیا ہے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ آپ کے بزرگ یہ کر سکتے تھے تو ان کیوں نہیں کر کے دکھا دے, تو کر کے دکھاؤ. انہوں نے کہا کافر بھی یہی نبیوں سے کہتے تھے کہ کر کے دکھاؤ, تو نبی جواب میں کہتے تھے کہ اللہ کے اختیار میں ہم نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں جو آپ ہمارے بزرگوں سے کہہ رہے ہو ان کے اختیار میں کوئی نہیں, اللہ چاہے گا تو ہوگا. میں نے کہا شکر الحمدللہ اس کی وجہ سے انہوں نے مان لیا کہ بزرگ کچھ نہیں کر سکتے,
اور نبی بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ چاہے تو اشاروں سے اپنے کائے ہی پلٹ دیں دنیا کی. این نگاہ ماری تے مری ساڑ دیتا، نگاہ ماری تے پہاڑ سونے کا ہو گیا، نگاہ ماری. پہلے یہ کہتے تھے. آپ کہتے ہیں نہیں، یہ جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں نا، تو کافر بھی یہی ڈیمانڈ کرتے تھے، کر کے دکھاؤ. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہی کہتا تھا کہ نبی کو میرے اختیار میں کوئی نہیں ہے. تو ہم انجینئر کو یہی جواب دیں گے کہ بھائی یہ آپ کی ڈیمانڈ غلط ہے. چلے اس ڈیمانڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے انہوں نے مجھے منسوب کیا کافروں کی طرف، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو عقیدہ ہم سمجھانا چاہ رہے تھے وہ انہوں نے سمجھ لیا. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے. کشف کے بارے میں اور کرامات کے بارے میں، معجزات کے بارے میں، جو بھی انہوں نے مختلف نام دیے ہوئے چیزوں کو.